عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کے حق ادا کیا اور کفالت کا حق پورا ادا کیا۔ افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کی دولت ایمانی اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جب 12 سال کو پہنچ چکی تھی تو ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی مشقت اور مصائب کو دیکھتے ہوئے ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو ہمراہ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن روانگی کے وقت آپ علیہ السلام کے چہرے پر غمزدگی کا عالم دیکھتے ہوئے اسے بھی اپنے ہمراہ لے جانے کا ارادہ بن گیا۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں تھیں ان سے بخوبی واقف تھا، کیونکہ وہ پچھلی توریت اور انجیل تمام کتابوں کا بخوبی واقف تھا۔ جب بحیرہ راہب کے پاس ان کے علاقہ پہنچے تو اس علاقے میں جا کر جب انہوں نے اپنے اونٹوں سے اترے تو حضور علیہ السلام کی پرنور صورت کو دیکھتے ہی بحیرہ راہب نے پہچان لیا کہ یہ وہی آخر الزمان نبی ہے جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی، اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، اور بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہ یہی سردار دو جہان ہے، یہی رسول پروردگار عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سرداران قریش نے کہا کہ اے راہب تجھے کیسے معلوم کہ یہ نبی ہے؟ تو راہب نے کہا جس وقت آپ اس گھاٹی سے نکل رہے تھے تو شجر اور حجر کوئی ایسا باقی نہ رہا کہ جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور حجر صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے شانے کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ علیہ السلام کی وجہ سے تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا کے لیے جب سب حاضر ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام موجود نہ تھے، تو جب تحقیق کی تو پوچھا تو کہاں ہیں حضور علیہ السلام؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو اونٹ چرانے گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے پیچھے کسی کو بھیجا۔ جب حضور علیہ السلام آئے تو قریش کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہ تھی کہ وہاں بیٹھتے۔ تو جب حضور علیہ السلام جا کر ایک جگہ بیٹھے تو درخت آپ علیہ السلام کی سمت جھک گیا اور آپ علیہ السلام پر سایہ کر رہا تھا۔ تو بحیرہ نے کہا کہ یہ دیکھو درخت بھی آپ علیہ السلام پر سایہ کر رہا ہے، یہی نبی آخر الزمان ہے، اور لوگوں کو قسمیں دے دے کر کہنے لگا کہ اس کو روم کی طرف نہ لے کے جاؤ، روم کے لوگ اگر اس کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے انہوں نے۔ اسی اثناء میں دیکھتے ہیں کہ 7 لوگ روم کے کسی کی تلاش میں اس طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا کہ تم کس لیے نکلے ہو؟ تو رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کرنے کے لیے نکلے گا۔ تو راہب نے کہا کہ اگر خدا تعالی
کسی کام کو کرنا چاہیں تو کیا آپ اسے روک سکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرنا چاہیں تو اسے روکنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ تو بحیرہ نے کہا کہ ایسے ہی وہ نبی آئے گا، اس کا روکنا تمہارے کام میں، تمہارے بس میں نہیں۔ تو ان لوگوں نے بحیرہ راہب کی بات مان کر اس سے عہد کر لیا کہ ہم اس نبی کے در پر نہیں ہیں۔ اور یہ 7 رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب وہ واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر کہا کہ ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا ولی کون ہے، اس کا نگران کون ہے؟ تو لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، تو راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیے۔ تو ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتہ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ دیا۔